الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ کچھ رہے سامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، سامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے مبارک رات میں اتارا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام میرے حکم سے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم پہنچانے والے ہیں، بھیجنے والے ہیں۔ آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے، اور آج کی جو رات ہوگی وہ 15ویں شب ہوگی۔ اس رات کے کئی نام ہیں، لیلۃ المبارک یا شب مبارک، یعنی برکت والی رات۔ لیلہ یہ عربی کا لفظ ہے، شب یہ فارسی کا لفظ۔ لیلۃ الرحمہ یا شب رحمت، یعنی رحمت والی رات۔ لیلۃ البرات یا شب برات، ہمارے یہاں شب برات مشہور ہے، یعنی چھٹکارے کی رات۔ برات کے معنی ہوتا ہے نجات دینا، چھٹکارا دینا۔ لیلۃ الصق بھی کہتے ہیں، یعنی پروانے نجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ سوائے چند لوگوں کے پروردگار عالم کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، یعنی مشرکوں کی مغفرت نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے معاف فرما دے۔ مشرک کافر
اور اس کے علاوہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے کہ ماں باپ کا نافرمان، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے جب تک کہ ماں باپ کو راضی نہ کر لے۔ کسی مسلمان سے دل میں کینہ رکھنے والا، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے جب تک کہ اپنے دل سے کینہ نکال نہ دے۔ چغل خور، چغلی کرنے والا، شرابی، شراب کا عادی، جب تک کہ شراب سے توبہ نہ کر لے، زنا کا عادی جب تک کہ زنا سے توبہ نہ کر لے، سود خور جب تک کہ سود خوری سے توبہ نہ کر لے، پھال نکالنے والے، اٹکل پچھو سے، آج کل باباؤں کی خوب بابا گری چل گئی ہے، الٹا سیدھا بتائیں گے، پھال کھولتے ہیں، تمہاری قسمت کا ستارہ گردش میں ہے، تمہارے اوپر یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، اور دوسرے تو دوسرے، ہماری قوم کے اوپر اللہ رحم کرے، مردوں عورتوں سب کا یہ حال ہے کہ ایسے لوگوں کے یہاں بھیڑ لگائے رہتے ہیں، لیکن ایسا شخص جہنم میں جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں وہ بد نصیب ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ گویا، گانے بجانے والا، رشتہ کاٹنے والا، بیٹی بیٹا کا کوئی رشتہ لگا رہا ہو، وہاں جا کر کے کاٹ دے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اس وقت تک ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ رات جب آئے تو حقوق العباد، یعنی بندوں کے جو آپس کے معاملات ہیں، اسے فوراً توبہ کرنا چاہیے اور اپنے حقوق کو معاف کرا لینا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آنے والی رات ملے یا نہ ملے، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آنے والی شب برات آپ پائیں۔ یہ رات جو آئی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اسے غنیمت سمجھیں، اپنے حقوق کو معاف کرا لیں، اور معاف کرانے کے بعد اس رات میں عبادت کریں، انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ فیہا یفرق، اس رات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، کل امر حکیم، ہر حکمت والا کا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالی اس شب برات سے لے کے آنے والے شب برات تک تمام معاملات فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، کون حج کرے گا یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، کون مرے گا یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ آدمی مکان بنانے میں مصروف ہے، شادی میں مصروف ہے، بستر لگانے میں مصروف ہے، اور اس کا نام مردوں کی لسٹ میں ہے۔ آج کی رات اگر آنے والی شب برات سے پہلے آپ کو مرنا ہے تو آپ کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھ کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، تو اب آپ کا شمار مردوں میں ہوتا ہے، اور آپ دنیا کے رنگینیوں میں بالکل مست ہیں، کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، اور مہینوں کے بنسبت اس مہینے میں روزہ آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عائشہ، اس مہینے میں جن کو موت ہونی ہوتی ہے ان کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میری موت ایسے عالم میں لکھی جائے، ایسے حالت میں لکھی جائے کہ میں روزے سے ہوں یا اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، نیک کاموں میں مصروف ہوں۔ اس مہینے کو شب مبارک کہتے ہیں کہ اس میں رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے، خوب رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی خوب برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں مغفرت فرماتا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد میں گناہگار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ قبیلے کلب، اس میں بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھی، کثرت کے ساتھ ہوتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے
کہ بکری کے جسم پہ کتنا بال ہوگا؟ آپ اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے ہیں، جبکہ بکری کے پورے جسم پہ بال ہی بال ہوتا ہے۔ تو ایک بکری کے جسم کا بال نہیں گن سکتے، تو بہت ساری بکریاں جہاں کثرت کے ساتھ بکریاں پائی جاتی ہوں، ان کے بالوں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ مگر پروردگار عالم بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 13ویں شب آئی تو مجھے 1/3 امت کی شفاعت کی اجازت ملی۔ پھر جب 14ویں شب آئی تو 2/3 امت کی شفاعت کی اجازت ملی۔ پھر جب 15ویں شب آئی یعنی یہ رات آئی تو پوری امت کی شفاعت کی اجازت ملی کہ میں اپنی پوری امت کی شفاعت کروں گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء اکرام کو ایک مخصوص دعا دی کہ دعا کرو رب کی بارگاہ میں تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ سارے نبیوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعائیں دنیا ہی میں مانگ لی۔ میں اپنی دعا بچا کے رکھا ہوں، میں کل میدان محشر میں اپنے گناہگار امتیوں کے لیے وہ دعا مانگوں گا کہ اللہ میرے امتیوں کی بخشش کر دے، مغفرت فرما دے۔ اور کیا سمجھتے ہو کہ میں پرہیزگاروں کی بخشش کی دعا کروں گا؟ نہیں، بلکہ خطاکاروں گناہگاروں کی بخشش کی دعا کروں گا، ان کی مغفرت کراؤں گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضی اللہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اپنی باڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بسترے پر نہ پائی، تو میں اپنے حجرے سے باہر نکلی، کیا دیکھتے ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں دعا میں مصروف ہیں۔ میں پلٹ آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حجرے میں تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ حمیرہ کیا سمجھتی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے؟ عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، میں اپنے بسترے پہ نہیں پائی تو میں نے سوچی کہ آپ بعض ازواج کے پاس تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں یہ شب برات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے برابر گنہگاروں کی بخشش کر دیتا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اپنے امت کے بخشش کی دعا کروں، مغفرت کی دعا کروں۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے، اور سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ میں اپنے انگوٹھے کو پکڑ کے ہلائی، ان کے انگوٹھے کو، تو جب انگوٹھا ہلا تو میں واپس آ کے بسترے پہ لیٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں کہ اے حمیرہ، اے عائشہ، کیا تمہیں گمان تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے ساتھ عدل نہ کریں گے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ اتنا لمبا آپ کا سجدہ ہو گیا کہ مجھے گمان ہوا کہیں اللہ کو پیارے تو نہ ہو گئے۔ فرماتے ہیں یہ برکت والی رات ہے، حدیث پاک میں ہے قوموا لیلکم وصوموا نہارکم، یعنی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزے رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں میں نے آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جب آخری رات میں نگاہ اٹھا کے دیکھا تو جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ایک دروازے پر یہ فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ آج کی رات رکوع کرنے والوں کو خوشخبری ہو، بشارت ہو۔ دوسرے دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ آج کی رات سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ مطلب یہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے لیے جنت کا یہ دروازہ کھلا ہے، سجدہ کرنے والوں کے لیے جنت کا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔
ایک دروازے پہ فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ ذکر و اذکار کرنے کے لیے، ذکر اذکار کرنے والوں کو بشارت ہو۔ ایک فرشتہ ایک جنت کے ایک دروازے پہ کھڑا ہو کر کے یہ ندا دے رہا ہے کہ مغفرت کرنے والوں کے لیے، مغفرت طلب کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ یعنی ہر دروازے پہ فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ آج کی رات جو رکوع میں ہے اسے خوشخبری ہے، جو سجدے میں ہے اسے بشارت ہے، جو نماز میں ہے اسے بشارت ہے، جو قرآن کی تلاوت میں ہے اسے بشارت ہے، جو ذکر میں مصروف ہے اسے بشارت ہے، جو مغفرت طلب کر رہا ہے اسے بشارت ہے، سب کو بشارت ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے، یہ مغرب بعد یعنی سورج ڈوبنے کے بعد ہی، اور پھر اس کی رحمتیں پکارتی ہیں طلوع فجر تک، صبح صادق تک۔ ہے میرا کوئی بندہ جو آج کے دن مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ہے میرا کوئی بندہ جو آج کے دن مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اسے رزق عطا کر دوں۔ ہے میرا کوئی بندہ جو آج کے دن کسی بلا میں مبتلا ہو اور عافیت کی دعا کرے، میں اسے اس بلا سے چھٹکارا دے دوں۔ ہے کوئی سائل مانگنے والا کہ مجھ سے عطا کرے اور میں اس کو عطا کر دوں۔ تو پوری رات اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں کو پکارتی ہیں، کشادہ دستے کرم گر وہ بے نیاز کرے، کشادہ دستے کرم گر وہ بے نیاز کرے، نیاز مند کیوں نہ اس ادا پہ ناز کرے۔ اے مسلمانوں، یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر کہ اللہ کی رحمتیں تمہیں پکار رہی ہیں۔ تو اب تم اس رحمت کو لینے کے لیے اگر بارگاہ الہی میں نہ آؤ گے، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ رات جاگنا یہ کافی ہے، اب باہر روڈ پہ بیٹھ کر کے بھنکس کرتے ہوئے ٹائم پاس کر لیتے ہیں، رات گزار لیتے ہیں، یا روڈ پہ ادھر سے ادھر گھومتے ہیں، ٹائم پاس کر لیتے ہیں۔ تو اس ٹائم پاس کرنے سے یہ شب بیداری تھوڑی ہوئی۔ شب بیداری کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں اگر عبادت نہیں کرو گے، چپ چاپ بیٹھے رہو گے تو بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاؤ، خاموش رہو گے، زبان تو تمہاری بند رہے گی، کم سے کم تمہاری زبان سے کوئی غلط چیز تو نہ نکلے گی، کسی کی غیبت تو نہ ہوگی، چغلی تو نہ ہوگی، جھوٹ تو نہ ہوگا۔ 4-5 لوگ بیٹھے کہیں کسی کارنر پہ بیٹھ کر کے یا روڈ پہ چلتے رہو گے تو کسی کی شکایت بیان کرو گے، کسی کی غیبت کرو گے، کسی کو چغلی کرو گے، کچھ جھوٹ بولو گے، کچھ مزاحیہ باتیں کرو گے، تو اس میں بھی بہت ساری جھوٹیں ہوتی ہیں۔ تو کم سے کم اللہ کے گھر میں آؤ گے، تمہاری زبان تو اس سے محفوظ ہو جائے گی۔ اس لیے جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ روڈ پہ بھنکس کرو، جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کے عبادت کرو۔ ہاں، قبرستان جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے، اس لیے تم قبرستان میں جاؤ، جانے کے بعد سورہ یاسین شریف، سورہ ملک یا جو بھی صورتیں آیتیں یاد ہوں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ دو، 10 مرتبہ پڑھ دو، 4 قل پڑھ دو، اور مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرو، ان کے مغفرت کی دعائیں کرو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں گناہگاروں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو تم بھی اس قبر میں جانے والے ہو، آج ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، تم ان کو فائدہ پہنچاؤ، کل تم بھی جاؤ گے تو تمہارے بھائی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، کل بھی تمہیں بھی تو وہیں جانا ہے۔ تو تم اپنے بھائیوں کا خیال کرو گے تبھی تو تمہارے بھائی تمہارا خیال کریں گے۔ اس لیے جاؤ، اور جب جاؤ تو درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے جاؤ، اور ادب کے ساتھ جاؤ، قبرستان میں داخل ہو، جہاں جگہ ملے کسی جگہ کھڑے ہو کر ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے مغفرت کی دعائیں کرو، پھر درود شریف پڑھتے ہوئے کلمہ شریف یا ذکر و اذکار یا قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے واپس آ جاؤ، اپنی ضرورت سے فارغ ہو، کھانا کھاؤ پیو، وضو بناؤ، مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عبادت کرو۔ اور دوسرے دن روزہ رکھو کہ صبح صادق کا وقت جو ہے یہ
4:30 5:30 بجے کے قریب ہے، اس سے 10 منٹ پہلے یعنی 5:20 تک سحری وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، اس لیے کہ رات بھر جاگو، فجر میں سو جاؤ، تو فرض نماز کا چھوڑنا، ترک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، اس لیے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کیا اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کیا تو پوری رات اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر پوری رات نہ جگ سکو تو کم سے کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے پوری رات جاگیں گے اور فجر میں جا کر کے سو جائیں گے، ایسا نہ کرو۔ اس کے علاوہ جتنا ہو سکے سورہ کہف ہے، سورہ یاسین شریف ہے، سورہ ملک ہے کی آیتوں کی تلاوت کرو، اور جو بہتر سے بہتر ہو سکے اپنے گھر میں کھانا وغیرہ بناؤ، بنا کر کے اسے اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرو، خود بھی کھاؤ، اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے بے نیاز ہوتا ہے جو بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے، اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ آج اللہ کی رحمت ہم سے بے نیاز ہو چکی ہے، اس لیے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ جو دین سے بیزار ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے بیزار ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ظالم حکمراں مسلط ہے۔ وہ ظالم حکمراں کب مسلط ہوتا ہے؟ جب بندہ سرکش ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے۔ حجاب کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن ہنگامہ ہوتا ہے۔ کرناٹک کی کورٹ نے حجاب کے بینڈ کے اوپر پابندی لگا دی، وہاں کی حکومت نے بینڈ کی پابندی لگائی۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں، ان شادیوں میں آپ جاتے ہیں، مجھے بتاؤ اس میں کس حکومت کا بینڈ ہے؟ کون سی پابندی ہے؟ پورے شادی میں مجھے بتا دو ایک عورت ایسی جو نقاب لگا کر کے جاتی ہو، حجاب لگا کر کے جاتی ہو۔ اس میں تو آپ کا اختیار ہے نا۔ جہاں آپ کا اختیار ہے وہاں تو آپ چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو کہ حکومت نے حجاب کے اوپر بینڈ لگا دی۔ شادیوں میں کس حکومت نے بینڈ لگایا ہے؟ یہاں پہ کون سی پابندی؟ آپ کے گھر کی عورتیں بے حجاب کیوں جاتی ہیں؟ اللہ اکبر، نیم برہنہ لباس، بال بالکل کھلے ہوئے کہ اللہ کی پناہ۔ وہاں بھائی بھی ہوتا ہے، باپ بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، لیکن ذرہ برابر بھی غیرت نہیں آتی، بلکہ فوٹو کشی، اس قدر فوٹو کھنچایا جاتا ہے، گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے، یہاں کھڑے ہو کر کے، وہاں کھڑے ہو کر کے۔ سنو، تصویر کھینچنے والا، کھنچانے والا، دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں جہنمی ہیں، دونوں نہ آگ میں ہیں۔ اور پھر زبیدہ کا واقعہ، ہارون رشید کی بیوی، بادشاہ وقت عباسی خلیفہ، کہ وہ کسی فنکشن میں گئی ہوئی تھی اپنے سہیلیوں کے ساتھ، وہاں سے جب واپس آئیں تو ہاتھ میں ایک قینچی لیتی ہیں، چہرے پہ نقاب ہے، اور ہارون رشید کے محل میں داخل ہوئی۔ ہارون رشید نے کہا بیگم یہ میاں بیوی کے درمیان کب سے پردہ؟ چہرے پہ نقاب، پردے کے ساتھ آئی ہو؟ کہا میں گئے تھے اپنے سہیلیوں کے ساتھ ایک فیشن میں، لیکن میرا ایک بال ہمارے سر سے باہر نکلا ہوا تھا، پردے سے باہر ہو گیا تھا۔ جب میری نگاہ پڑی تو میں حیرت زدہ ہو گئی، خوف زدہ ہو گئی، لرزہ بر اندام ہو گئی، کہیں اس بال کی وجہ سے جس کے اوپر نہ جانے کتنے غیر محرم کی نگاہیں پڑی ہوں گی، مجھے جہنم میں نہ جانا پڑ جائے۔ میں اس بال کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتی، اس لیے قینچی لے کر کے آئی ہوں، آپ اسے کاٹ دیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج معاملہ یہ ہے کہ ایک بال بے احتیاطی میں باہر نہیں نکل گیا، پورے کے بال کھلے ہوئے رہتے ہیں، نمائش کی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے۔ کس حکومت نے بینڈ لگایا مجھے بتاؤ؟ آج چیختے ہو، چلاتے ہو کہ حجاب کے اوپر بینڈ لگ رہا ہے، حجاب کے اوپر بینڈ لگ رہا ہے۔ شادیوں میں کون سا بینڈ ہے؟ تم اپنے عمل کے ذریعے ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ تمہارے اوپر ظالم حکمراں مسلط ہو کر کے اور شریعت کے خلاف بل پاس کرتے ہیں، شریعت کے خلاف قانون پاس کرتے ہیں، اور عدالتوں کی طرف سے اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ تمہاری حرکتوں کا نتیجہ ہے۔
ایسے شخص کو دیوس کہا گیا ہے جس کی عورت برہنہ نکلے گھر سے، کل قیامت کے دن اسے جہنم میں تو جائے گے ہی، ساتھ میں تمہارے کئی مردوں کو لے کے جائے گی، باپ کو پکڑ کے لے کے جائے گی، بھائی کو پکڑ کے لے کے جائے گی، بیٹے کو پکڑ کے لے کے جائے گی، شوہر کو پکڑ کے لے کے جائے گی۔ کہ مولا اکیلے تھوڑی جہنم میں جاؤں گا، یہ میرا بھائی ہے، اگر روکتا تو میں بے حجاب نہیں گھومتی، یہ میرا باپ ہے، اگر روکتا تو بے حجاب نہیں جاتی میں گھومتی، یہ میرا بیٹا ہے، اگر میرے اوپر پابندی لگاتا تو بے حجاب نہیں جاتی، یہ میرا شوہر ہے، اگر میرے اوپر بین لگاتا تو بے حجاب نہیں جاتی، مگر یہاں تو میاں خود ہی لے کر کے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اب ہوش میں آ جاؤ، اگر تمہیں اپنے آپ کو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، اپنے آپ کو بدلو، اللہ حکمراں بدل دے گا۔ نہ جانے کتنے حکمراں آئے گئے، یزید گیا، فرعون گیا، قارون گیا، نمرود گیا، نہ جانے کتنے ظالم حکمراں آئے چلے گئے، یہ بھی چلے جائیں گے، اگر تم نہیں بدلو گے تو اس سے ظالم آئے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مبارک رات ہے، توبہ کرو صدق دل سے، اور صدق دل سے توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو بدل لو، انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغرب کے نماز کے بعد 6 رکعت جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کر کے نفل، یہ اس مسجد میں بھی ہوتی ہے، اور عشاء کے بعد مختصر سا پروگرام ہوتا ہے، اور اس کے بعد پروگرام کے بعد حلقے ذکر، دعا خوانی وغیرہ ہوگی، پھر قبرستان جائیں اور بقیہ رات پوری رات عبادت و ریاضت میں گزاریں۔ السلام علیکم۔